السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آج آپ کے لیے پھر ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ آج کی کہانی بہت پراسرار ہونے والی ہے۔ تو کہانی کا جو عنوان ہے وہ ہے قبرستان کے راز۔ تو بغیر کسی انتظار کے اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ریسٹ ہاؤس کسی بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کافی عرصے سے کوئی بھی یہاں نہیں رہتا تھا، مگر مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں تھی جو رہائش کے قابل ہوتی۔ چنانچہ ہم نے یہاں ہی رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں، امجد، میری مسز شیلا اور 2 بچیاں ندا اور یاسر گرمی کی چھٹیاں اس علاقے میں گزارنے کے لیے آئے تھے، اور ابھی چھٹیاں شروع ہی ہوئی تھی کہ ہم نے اس طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں یقین تھا کہ ابھی اتنے لوگ ادھر نہیں آئے ہوں گے، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ساری دنیا یہاں موجود ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ کوئی اچھا سا مناسب کمرہ مل جائے، مگر یہ ناممکن ہو گیا۔ اب واپس جانا بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم نے مجبوراً اسی عجیب و غریب بنگلے میں رہائش رکھ لی۔ جیسے جیسے اندھیرا پھیل رہا تھا، اس کی پراسراریت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اگرچہ میں بے حد خوفزدہ تھا، مگر سب کو حوصلہ دے رہا تھا اور ان کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے کچھ کام کرنا تھا، اس لیے اس کے لیے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ جبکہ بچے تھکے ہوئے تھے، وہ سو گئے۔ کام مکمل کرنے کے بعد میں بھی سو گیا۔ ابھی مجھے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً اٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ابھی اسی وقت اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ میں نے اسے تسلی دی اور پوچھا، ہوا کیا ہے؟ وہ بولی، میں سوئی ہوئی تھی، کسی نے مجھے سر سے پکڑ کر ہلایا۔ میں اٹھ بیٹھی کہ شاید ندا اور یاسر میں سے کوئی ہو، مگر وہ تو سوئی ہوئی تھی۔ ابھی میں دوبارہ لیٹنے لگی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ راہداری میں کوئی پارٹی چل رہی ہے۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، مگر مجھے ایک آواز سنائی دے رہی تھی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ میں آگے بڑھی تو وہاں ایک عجیب منظر تھا۔ ایک شخص جس کے سر پر گولی لگی ہوئی تھی اور خون بہہ رہا تھا، وہ کیک آگے رکھے یہ نغمہ گنگنا رہا تھا۔ میں وہاں کچھ دیر کھڑی رہی، پھر یہاں آ گئی۔ میں نے اس کی بات سن کر اسے حوصلہ دیا اور کہا، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، اس لیے سو جاؤ۔ دروازہ اندر سے بند ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر بستر پر لیٹ گئی۔ میں بھی لیٹ گیا اور ان واقعات پر غور کرنے لگا۔ اب میں بھی ڈر گیا تھا، مگر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم اس بھوت بنگلے میں پھنس گئے تھے۔ صبح تک ہم دونوں جاگتے رہے۔ صبح ہوتے ہی دوبارہ نئے کمرے کی تلاش میں نکل گیا۔ سارا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ خوف اور ڈر نے ہمارے ذہنوں کو جکڑ لیا تھا، مگر رات تک ہم کمرہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ آخر پھر ہمیں اسی بھوت بنگلے میں رہنا پڑا۔ میں نے شیلا کو تسلی دی کہ صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ آج میں ساری رات جاگ کر دیکھوں گا کہ یہاں کیا ہے۔ یہ سن کر وہ سب سونے کے لیے چلے گئے اور میں کمرے کے کونے میں بیٹھ گیا۔ آدھی رات ہونے کو تھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ مجھے اونگ آئی تو میں وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ اچانک مجھے شیلا نے زور زور سے پکڑ کر ہلایا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی، ندا اور یاسر نہیں ہیں۔ میں فوراً کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور انہیں ڈھونڈنے لگا۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی۔ ہم انہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک وہی نغمہ گونجا۔ ہمارے قدم رک گئے۔ آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے جب وہاں گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ شخص ہمارے بچیوں کو اپنے پاس بٹھا کر وہی نغمہ گا رہا تھا۔ میں نے ندا اور یاسر کو آواز دی اور انہیں اپنے پاس بلایا، مگر وہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، جبکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی، مگر آج وہ میرے پاس نہیں آ رہے تھے۔ اب مجھے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا تو میں کچھ سوچتا ہوا آگے بڑھا اور ان کے پاس جا کر بولا، تم نے میری بچیوں کو کیوں اپنے پاس بلایا؟ یہ سن کر وہ بولا، یہ میری بچیاں ہیں،
آج ان کی سالگرہ ہے اور یاد رکھو اگر تم نے اس بار بدمعاشی کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے جائیداد کی خاطر میری بچیوں کی سالگرہ میں خون کی ہولی کھیلی تھی اور میری بچیوں کو اٹھا کر لے گئے تھے۔ دیکھو تم نے مجھے یہاں گولی ماری تھی، آج میں تم سے اپنی بچیاں لے کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کہکے لگانے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، سر پکڑ کر ہی بیٹھ گیا۔ میری بیوی زور زور سے رو رہی تھی اور بچیوں کو اپنے پاس بلا رہی تھی۔ عجیب صورتحال تھی، میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اس کی سمت مرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے مٹھی بند کر لی تھی اور اس کے پاس جا کر میں نے اس پر زور سے پھونک ماری تو اس نے ایک جھٹکے سے لڑکیوں کو چھوڑ دیا۔ اب وہ ڈر کر پیچھے ہٹ رہا تھا، اچانک وہ کسی چیز سے ٹکرایا اور نیچے جا گرا۔ ایک چیخ بلند ہوئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں اپنی بیوی اور بچیوں کو لے کر بھوت بنگلے سے باہر کی طرف بھاگا اور اس سے دور ہوتا چلا گیا۔ تو یہ تھی ہماری بہت ہی آج کی پراسرار کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے اسی طرح کی ایک اور نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔